محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب نمودار ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ کا بیشتر وقت منظر کے مشاہدے اور کائنات کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات کے تصور میں غرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے اور اس کی تعبیروں کی سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سچا ہوتا۔ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ہیرا نامی پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے ماحول کے اندر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا تک کھانا پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نے دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا کہ جناب پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ یہی سب سے پہلی وحی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ آ کر گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش ہونے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سن کر بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں، کما کر غریبوں اور محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، دوسروں کی نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلاتوں میں کام آتے ہیں۔ کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، اہل مکہ کے شرک کو بت پرستی سے بیدار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور دل کا عمرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے کہا کہ اے بھائی جان، میرے بھتیجے کی بات سنیں۔ وقار بن نوفل نے کہا، بتائیں کیا بات ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر وقار بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر وقار بن نوفل کہنے لگا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکے والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ وقار بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی بنا رہا، کے بعد
وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا وہی فرشتہ ہے جو اس دن غار میں آیا تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ کہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدائی آیات نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان پڑا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندے قادوس نے اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور اب خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ برس تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت ہی رازداری سے تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجرہ کی آیت فرمائی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا، اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو اعلان بیان فرما دیجئے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی بیان فرمانے لگے، جس کے ڈر رد عمل میں تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کے مخالف بستہ ہو گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہراسانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔